یہ کہانی کسی امیر عورت کی نہیں، یہ ہے ایک عام سی عورت کی کہانی جس کے لیے نیکی کا کوئی دن نہیں تھا بلکہ نیکی کرنا اس کی عادت تھی۔ شازیہ ہر صبح فجر کے وقت جاگتی، چھوٹا سا کچا گھر، ٹوٹا ہوا چولہا اور آٹے کا آدھا تھیلا۔ وہ آٹا گوندتے وقت ہمیشہ ایک روٹی الگ رکھتی، نہ اس لیے کہ کوئی دیکھے بلکہ اس لیے کہ کوئی بھوکا نہ رہے۔ اس کے بچے پوچھتے، امی یہ روٹی کس کے لیے ہے؟ وہ مسکرا کر کہتی، بیٹا یہ ہماری روزی کی حفاظت کے لیے ہے۔ دروازے کے باہر ایک فقیر آتا، پرانے کپڑے، کمزور آواز اور آنکھوں میں شکر۔ وہ کبھی کچھ نہیں مانگتا تھا، بس خاموش کھڑا رہتا۔ شازیہ دروازہ کھولتی، گرم روٹی اس کے ہاتھ پر رکھتی اور کہتی، اللہ آسانی کرے۔ فقیر مسکرا کر کہتا، اللہ آپ کو کبھی حالی نہ رکھے۔ ایک دن آٹا ختم ہو گیا، شوہر کی مزدوری چھوٹ گئی، گھر میں بچے بھوکے تھے۔ شازیہ نے چولہے کے سامنے بیٹھ کر سوچا، آج روٹی بچوں کو دوں یا فقیر کو؟ اس نے آٹا گوندھا، صرف 2 روٹیاں بنی، ایک بچے کو دی، دوسری خاموشی سے الگ رکھ دی۔ اس رات شازیہ سو نہ سکی، دل میں خوف تھا، کل بچوں کے لیے کیا ہوگا؟ فجر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی، ایک عورت کھڑی تھی، ہاتھ میں آٹے کا تھیلا اور کچھ راشن۔ وہ بولی، باجی کسی نے آپ کا پتہ دیا تھا، کہا تھا یہ گھر کبھی فقیر کو خالی نہیں لوٹاتا۔ شازیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ دن بعد وہ فقیر آنا بند ہو گیا، شازیہ پریشان ہو گئی۔ ایک دن محلے میں خبر پھیلی، وہ فقیر انتقال کر گیا۔ اس کی جیب سے ایک کاغذ نکلا، اس پر لکھا تھا، جو عورت مجھے ایک روٹی دیتی تھی، اللہ اس کے بچوں کا رزق خود سنبھالے۔ شازیہ کو سمجھ آ گیا، نیکی کی قیمت روٹی نہیں نیت ہوتی ہے، اور جو اللہ کے لیے دیتا ہے اللہ اسے کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ فقیر کے انتقال کے بعد شازیہ نے روٹی الگ رکھنا بند نہیں کیا، حالانکہ اب دروازے پر کوئی نہیں آتا تھا۔ بچے حیران ہو کر پوچھتے، امی اب تو وہ بابا نہیں آتے، پھر یہ روٹی کس کے لیے ہے؟ شازیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا نیکی عادت بن جائے تو سامنے والا نہیں دیکھا جاتا۔ وہ روٹی اکثر پرندوں کو دے دیتی، کبھی کسی اجنبی کو اور کبھی چپ چاپ پانی میں بہا دیتی۔ کچھ مہینے بعد شازیہ کا بڑا بیٹا شدید بیمار پڑ گیا، ڈاکٹر نے لمبا علاج لکھ دیا، دوائیں مہنگی تھیں اور جیب خالی۔ شازیہ رات کو سجدے میں گر پڑی، یا اللہ میں نے تو کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، تو میرے بچے پر یہ مشکل وقت کیوں آ گیا؟ مگر بیماری بڑھتی گئی۔ ایک دن ہسپتال کے باہر ایک آدمی شازیہ کے پاس آیا، سادہ لباس، نرم لہجہ۔ اس نے کہا، باجی یہ لو دوائیوں کے پیسے، میرے ذمہ کچھ قرض تھا۔ شازیہ گھبرا گئی، بھائی میں آپ کو جانتی بھی نہیں۔ وہ مسکرا کر بولا، آپ مجھے نہیں جانتی مگر میری ماں آپ کو جانتی تھی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اسی رات شازیہ نے خواب دیکھا، وہی فقیر صاف لباس میں، پرسکون چہرہ۔ اس نے کہا، ماں میں فقیر نہیں تھا، بس آزمائش میں تھا، تیری ایک روٹی میری زندگی کا سہارا بنی۔ وہ رکا، پھر بولا، میں دعا کا قرض چھوڑ گیا ہوں اور اللہ کبھی قرض باقی نہیں رکھتا۔ شازیہ کی آنکھ کھل گئی، تکیہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں بیٹے کی حالت بہتر ہونے لگی، ڈاکٹرز حیران تھے، رپورٹس بدل گئیں۔ شازیہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور دل میں ایک ہی بات آئی، یہ شفا دوا سے نہیں دعا سے آئی ہے۔ اب شازیہ صرف ایک روٹی نہیں دیتی تھی، وہ وقت بھی دیتی، مسکراہٹ بھی اور دعا بھی۔ وہ کہتی تھی، مجھے نہیں معلوم میری کون سی نیکی قبول ہو، اس لیے میں نیکی چھوڑتی نہیں۔ جو نیکی خاموشی سے کی جائے وہ شور مچائے بغیر زندگیاں بدل دیتی ہے، اور جو دعا دل سے نکلے وہ راستے ڈھونڈ ہی لیتی ہے۔